بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوئی سے جب غیر اللہ کی مدد مانگنے کے حوالے سے اور قبور سے فیض لینے کے حوالے سے جب بات ہوئی، اس نے متعدد قسم کے جوابات دیے اور کہیں جواز کا پہلو نکالا، کہیں شرک کا پہلو نکالا۔ یعنی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ دین کی سمجھ بوجھ اور فہم ایک نیا ہے، جس کا ہمارے اسلاف سے تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق محمد بن عبد الوہاب نجدی کی فکر سے ہے۔ دیکھیے، پہلا صفحہ نمبر 174 پر سوال یا رسول اللہ انظر حالنا وغیرہ جو اشعار ہم پڑھتے ہیں استغاثے کے طور پہ، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ، اس کو لے کر سائل نے سوال کیا تو اس کے جواب میں رشید احمد گنگوئی نے لکھا، یہ خود معلوم آپ کو ہے کہ ندا غیر اللہ کو کرنا دور سے شرک حقیقی جب ہوتا ہے، دور سے۔ اب یہاں پر جو لفظ دور کا ہے، یہ لفظ بھی اپنی طرف سے گھڑا لفظ ہے، میں آپ کو اس وضاحت بعد میں کرتا ہوں۔ ان کو عالم سامع مستقل عقیدہ کرے وگرنہ شرک نہیں، یعنی جب دور سے کسی کو پکارا جائے اور اس کو یہ سمجھا جائے یہ عالم ہے، سامع ہے، مستقل ہے، کسی سے لینے کا محتاج نہیں، تب شرک ہے، ورنہ نہیں۔ مثلا یہ جانے کے حق تعالیٰ ان کو مطلع فرما دے گا، یا بإذنہ تعالیٰ انکشاف ان کو ہو جائے گا، بإذنہ تعالیٰ ملائکہ پہنچا دیں گے، جیسا درود شریف کی نسبت ہے، دور کی نسبت وارد ہے، یا محض شوقیہ کہتا ہو محبت میں، یا عرض حال محل تحسر و حرمان میں ایسے مواقع ہیں، اگرچہ کلمات خطابیہ بولتے ہیں لیکن ہرگز مقصود اسما ہوتا ہے نہ عقیدہ۔ بس انہی اقسام سے کلمات مناجات و اشعار بزرگان کے ہوتے ہیں کہ فی حد ذاتی نہ شرک نہ معصیت، مگر ہاں بوجہ مہم ہونے کے ان کلمات کا مجامع میں کہنا مکروہ کہ عوام کو ضرر، فی حد ذاتی ایہام بھی ہے۔ اس نے کہا یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگان دین سے یہ کلمات ثابت ہیں تو وہ محبت میں، یعنی فقط عقیدت میں ہے، ان مناجات نہیں کرتے تھے، یہ بھی ان کا اپنا گھڑا ہوا یہ معنی ہے کہ انہوں نے جب یا رسول اللہ کہا، یا رسول اللہ انظر حالنا، تو مطلب ان سے صرف اور صرف کیا تھا جی کہ بس عقیدت میں پکارنا، اور وہ معنی مراد نہیں ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجیے۔ یہ ہمارے بزرگان دین پر ان کا اپنی طرف سے ایک تھوپا گیا معنی ہے۔ تو لہذا اب بزرگان دین کو مشرک کہنے سے تو یہ رہے، کیونکہ یہ خود فارغ ہوتے ہیں، لہذا اس لیے انہوں نے ایک بیچ کا معنی ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ وہاں جو کلمات خطابیہ کے ساتھ یا رسول اللہ یا غوث کی مدد کی حوالے سے بات کی جاتی ہے تو صرف محبت و شوق ہے، اس کے اندر معنی نہیں ہوتے۔ تو پہلی عبارت جو میں نے کہا تھا، جہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ دور سے حقیقی جب ہوتا، پہلی بات یہاں پر علمی بہت بڑا بلنڈر ہے، قریب ہو یا دور ہو، جب کسی کو حقیقی سننے والا حجت روا مان لیا جائے یہ شرک ہے۔ زندہ سے ہو، مردہ سے ہو، سامنے ہو، پس دیوار ہو، جس طرح کہ وہ مردوں کو سامنے بیٹھ کے پکارتے تھے، کتنی بڑی ان کی غلط فہمی ہے کہ دین کو کتنا غلط سمجھا، وہ سامنے بیٹھ کے پکارتے تھے بت خانے میں جا کر، تو بھی شرک تھا، کیوں؟ مستقل مانتے تھے۔ تو یہاں دور سے اللہ کا معاذ اللہ دور ہے ہم سے، اللہ سنتا ہے کیونکہ دور کی اللہ سنتا ہے، لہذا کسی غیر کو مانا کہ دور سے سنتا ہے شرک ہے، تو یہ تو خود ایک محل نظر چیز ہے، یہ کہنا ہے کہ دور سے سننا شرک ہے، قریب سے سننا شرک نہیں، تو یہ تو خود ایک قرآن اور حدیث کے فہم سے دوری کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تو شارک سے زیادہ قریب ہے، یعنی اپنے علم و قدرت میں ہمارے شارک سے زیادہ قریب ہے۔ ایک مقام ہو گیا۔ اسی کتاب کا یعنی فتاوی رشیدیہ کا دوسرا مقام دیکھیے، صفحہ نمبر 245، سوال ہوا مزارات اولیاء سے فیض حاصل ہوتا یا نہیں؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اب ذرا سنیے، مزارات اولیاء سے کاملین کو فیض حاصل ہوتا ہے، ایک تو مان لی بات کہ فیض حاصل ہوتا ہے، مگر عوام کو اس کی اجازت دینی ہرگز جائز نہیں۔ تحصیل فیض کا طریقہ کوئی خاص نہیں، جیسا کہ جاننے والا اہل ہوتا ہے تو اس طرف سے حسب کس مزار شریف کی طرف سے حسب استعداد فیضان ہوتا ہے، مگر عوام میں ان امور کا بیان کرنا کفر و شرک کا دروازہ کھولنا ہے فقط۔ عجیب بات ہے، جب ایک بزرگ وہ آپ کو فیض دے سکتا ہے پردہ فرمانے کے بعد، تو وہ عوام و خواص سب کو فیض لینے دیں، وہ خواص کے ساتھ کوئی خاص کر رہے ہیں۔ ہاں آپ حدود و قدود بتا دیجیے کہ آپ نے سجدہ نہیں کرنا، آپ نے خدا نہیں سمجھنا، مستقل بذات نہیں سمجھنا۔ ہاں آپ کے خود ساختہ جو کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے فیکٹری کے اندر بنے ہوئے شرک ہے، وہ تو آپ ہر جگہ لگا دیتے ہیں، لیکن جو حقیقی اسلامی شرک جو کہا جاتا ہے وہ سمجھا دے کہ یہ نہ کریں۔
دوسرا مقام ہو گیا۔ اسی کتاب کا تیسرا مقام دیکھیں، دعا کرنا اہل قبور سے ممنوع ہے، ایک سوال ہے اور جواب آگے شروع۔ استمداد رام مانا طلب دعا از اموات از جن سے بدعت شمردہ، باوجود کہ آنچہ صاحب استیعاب روایت کردہ۔ اب یہاں پر ایک اعتراض جواب ہے، سائل نے اعتراض کیا کہ اگر یہ بدعت ہے، اگر یہ غلط ہے کہ صاحب جو قبر ہے اس سے ہم کچھ مانگیں، اسے دعا کریں، تو پھر حضرت عمر کے زمانے میں ایک عرابی در زمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرابی طلب دعا استسقاء از مزار مبارک جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نمود، بس باوجود تحقیق ای امر مذکور در آ۔ اب یہاں پر میری سوال جو مفہوم یہ ہے کہ یہ کام پہلی صدی کے اندر صحابہ کے دور میں ہوا ہے، تو اب یہ صاحب قبور سے دعا کرنا یعنی اسے مانگنا کچھ، کیا یہ شرک ہے؟ جواب، قبور سے اس طرح دعا کرنا کہ اے صاحب قبر اس طرح میرا کام کر دے تو یہ حرام اور شرک بالاتفاق ہے، اور یہ بات کہ تم میرے واسطے دعا کرو تو اس باب میں اختلاف ہے۔ منکرین سما اس کو لغو اور نجائز کہتے ہیں، مطلب جو کہتے ہیں مردے سنتے نہیں، وہ کہتے ہیں لغو نجائز ہے، اور مجوزین سما یہ سمجھتے، وہ کہتے ہیں جو مردے سنتے ہیں اس کو جائز جانتے ہیں، اور یہی بندے نے پہلے بعض سائلین کو جواب میں لکھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گنگوہی صاحب آپ کا اپنا موقف کیا ہے؟ آپ مجوزین سما میں سے ہیں یا منکرین سماع میں سے؟ مجوزین سماع میں سے تو اہل سنت کا جمہور ہے کہ وہ سماع موتا کے قائل ہیں۔ آپ کن میں سے ہیں؟ آپ تو یہاں وہابی فکر کو بھی ساتھ اہل سنت کی فکر کے ساتھ متوازی کر کے پیش کرتے رہے، تو یہ دیوبندی آج کے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ کے اسلاف نے بھی آپ کو دین توڑ مڑو کے دیا ہے، وہ اسلاف کی فکر آپ کو نہیں دی، آپ کو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے نظریات کو مکس کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب بھائی اگر دعا کرنا، وہ صحابی نے یہ فرق کہاں حدیث میں آیا ہے؟ وہ صحابی نے جو عرابی گیا تھا، یہاں اور بھی حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ شریکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن لوگوں کو مزار شریف پہ کہاں لکھا تھا کہ یہ دعا کرنی، ایسا نہیں کرنی، یہ کہاں SOPs دیے گئے تھے؟ ان کو پتہ تھا کہ کہاں تک ہم نے جانا ہے، کس طرح شرک ہے۔ یہ کہنا کہ صاحب قبر مجھے کچھ دو، یہ شرک، یہ کہاں کا شرک ہے؟ ہاں اگر اللہ اس کو سنا دے اور اللہ اس کو طاقت دے دے اور وہ مدد کر دے، یہ کون سی ناجائز بات ہے؟ تو لہٰذا یہ انہوں نے بات مانی بھی کچھ وہابیت کا مرقع بنا دیا اس کو، یعنی کچھ وہابیت ملا کر اس کو ایک سامنے والے پر عجیب سا ایک تاثر قائم کر دیا۔ تو یہ رشید گنگوہی جو آہستہ آہستہ وہابیت کی طرف میلان تھا ان کا، اور وہ اس سے واضح ہوا۔ بلکہ ایک جگہ اسی پچھلے صفحے پہ دیکھیے کہ وہابی مذہب پر یہ کون سا فرقہ ہے، مردود ہے مقبول ہے؟ اب اس کے جواب میں سنیے 251 صفحے پر، اس وقت اور ان اطراف میں وہابی متبع سنت اور دیندار کو کہتے ہیں، باقی بندہ آپ کو دعا گو ہے، سب امور کے لیے دست بدعا ہے فقط والسلام، یعنی وہابیوں کو دیندار متبع سنت بھی کہہ دیا۔ تو دراصل یہ دین کو اسلاف کے ساتھ بچنا بھی ہے، ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ اسلاف نے تو یہ نہیں کیا تو تم کیوں کر رہے ہیں، تو بلہذا بچنا بھی ہے۔ اسلاف کی فکر تھوڑی سی بیان کر کے ساتھ وہابیت کی فکر بیان کر دی جائے، سامنے والے کو کنفیوز کر دیا جائے، تو لہذا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اصلاً قبر والے سے مانگنا شرک نہیں، اس سے دعا کر کے کہنا شرک نہیں۔ ہاں وہابیت کی فیکٹری میں ہی سب کچھ ہوا۔ اللہ سے دعا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔